आदाब। मैं हूँ रेहान आफाक और सुना रहा हूँ कहानी दादी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। आम दादियों की तरह मेरी दादी भी ज़ईफ़ुल उम्र खातून थी और उन्हें गुज़िश्ता 20 सालों से इसी तरह बूढ़े और झुर्रियों वाले चेहरे के साथ देखता आ रहा था। कहते हैं कि एक वक्त में वो ना सिर्फ जवान और खूबसूरत थी, बल्कि उनका एक अदद शौहर भी था। मेरे लिए इन बातों पर यकीन करना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि मैंने हमेशा दादी को इसी तरह देखा था, बूढ़ा और झुर्रियों से भरा चेहरा। हमारे ड्राइंग रूम में दादा जान का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट था, जिसमें बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले लिबास में नजर आ रहे थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके पूरे सीने को ढांप रखा था। तस्वीर देखकर उनकी उम्र का अंदाज़ा 100 साल होता था, मगर उनको देखकर हरगिज़ ऐसा नहीं लगता था कि उनके बीवी बच्चे भी होंगे। जहाँ तक दादी का ताल्लुक़ है तो बामुश्किल यकीन आता था कि वो कभी खूबसूरत और जवान रही होंगी। जब वो हमें अपने बचपन के वाक़यात सुनाती और बताती कि वो ये खेल खेलती थीं तो हमें बहुत अजीब सा लगता था, बल्कि हमें ये बातें उनकी बुजुर्गी और मर्तबे के भी खिलाफ लगती। दादी छोटे कद की कदरे फरबा औरत थी, हमेशा झुक कर चलती थी, चेहरे पर हर तरफ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। हमेशा इसी तरह देखने की वजह से हमें ये यकीन हो चला था कि वो अज़ल से ऐसी ही हैं। वो इतनी बूढ़ी थी कि उनसे ज़्यादा बूढ़ा सरापा तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, और हैरत की बात यह है कि पिछले 20 साल से वो बिल्कुल ऐसी थी। यूँ महसूस होता था कि गर्दिश वक्त ने उन पर असरअंदाज होना मुलतवी कर रखा है। दादी हसीन नहीं थी, मगर शाइस्ता और अच्छी। सफ़ेद साड़ी में मलबूसा हमेशा झुककर इस तरह चलती कि एक हाथ कमर पर रखा होता ताकि कमर मुतवाज़न रहे, जबकि दूसरे हाथ में हमेशा एक बड़ी सी तस्बीह रहती जिसके दाने सारा दिन गिरते रहते। उनके खुले सफ़ेद बाल हमेशा जर्द और शिकनज़दा चेहरे पर लटों की शक्ल में झूलते रहते और होंठ हमेशा हिलते रहते। हमें आज तक पता नहीं चल सका कि वो क्या पढ़ती थी, मगर ये उनका अपना तर्ज इबादत था। कभी कभी वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती, बिल्कुल इस तरह पुरसुकून, मुतमईन और खामोश, जैसे सर्दियों में किसी पहाड़ी इलाके का बर्फ़ पोश मंज़र, सफ़ेद, मुतमईन और खामोश। मेरी दादी के साथ दोस्ती भी बहुत थी। जब मेरे माँ बाप शहर चले गए तो मुझे दादी के पास ही छोड़ गए। वो मुझे सुबह सवेरे उठाती और तैयार करा के स्कूल रवाना करती। सुबह भजन गाते वक्त हमेशा नहला धुला कर अपने साथ बिठाती ताकि इनके रूहानी असरात मेरी शख्सियत पर पड़ें और मैं उन्हें याद भी कर सकूं। मुझे भजन याद करने से तो कोई दिलचस्पी ना थी, मगर मैं उन्हें हमेशा शौक़ से सुनता था क्योंकि मुझे दादी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद दादी मेरी तख्ती, जो वो रात को साफ़ करके सुखा लेती थी, चिकनी मिट्टी से बनी दवात और काने की बनी कलम एक बस्ते की शक्ल में पैक करती और मुझे थमा देती। हमारा नाश्ता मक्खन वाला पराठा और चीनी होता था। जब वो मुझे लेकर स्कूल रवाना होने लगती तो कुत्तों के लिए बहुत सी चपातियाँ भी साथ ले लेती। दादी स्कूल छोड़ने हमेशा मेरे साथ जाती क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही मुल्हिक था और मंदिर का पुजारी ही हमें हुरूफ तहज्जी और मुख्तलिफ मजहबी दुआएं रटाता था। जब हम सारे बच्चे बरामदे में लंबी कतार बनाकर ऊंची ऊंची आवाज़ में अलिफ बे और दुआएं ग्रुप की शक्ल में गा रहे होते थे, उस वक्त दादी मंदिर में बैठकर वैद पढ़ती रहती। जब मुझे वहाँ से छुट्टी होती, हम दोनों साथ ही घर वापस आते।
یوں ہی گھر واپسی کے لیے مندر سے باہر آتے، گاؤں کے سارے کتے وہاں جمع ہوتے، ہم انہیں چپاتیاں ڈالتے اور وہ ایک دوسرے پر غراتے اور لڑتے، گھر تک ہمارا پیچھا کرتے۔ میرے والدین کی جب مالی حالت بہتر ہو گئی تو انہوں نے ہمیں بھی شہر میں بلا لیا، جس کے بعد میرے اور دادی کے تعلق میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اگرچہ ہم اب بھی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، مگر دادی مجھے اسکول چھوڑنے نہیں جاتی تھی۔ اب میں انگریزی اسکول میں پڑھنے جاتا تھا اور ایک بس روزانہ مجھے گھر سے لے جاتی تھی۔ واپسی پر میں دادی کو انگریزی کے الفاظ جو اسکول میں ہمیں سکھائے جاتے تھے سناتا اور انہیں سائنس اور مغربی علوم کی دیگر چیزیں بتاتا، جیسے قانون تجارت، زمین کے گول ہونے کے متعلق۔ دادی یہ باتیں سن کر پریشان ہو جاتی۔ انہیں انگریزی تعلیم شروع ہی سے ناپسند تھی، کیونکہ اس میں خدا اور مقدس صحیفوں کے متعلق تعلیم شامل نہیں تھی۔ لیکن میری تعلیم کے متعلق فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن میں نے دادی کو بتایا کہ اب اسکول میں ہماری موسیقی کی کلاسیں بھی شروع کرا دی گئی ہیں۔ یہ سن کر دادی مضطرب ہو گئیں، کیونکہ وہ موسیقی کو بری اور شہوت پرستانہ چیزیں خیال کرتی تھیں۔ ان کے نزدیک گانے گانا گداگروں کا کام تھا۔ جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تو میرا کمرہ دادی سے علیحدہ کر دیا گیا۔ دیرینہ تعلق اور دوستی کا طویل دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور دادی نے بھی اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد دادی چپ چپ رہنے لگی۔ وہ شاذ ہی کسی سے بات کرتی اور سارا دن چرخہ کاٹنے میں مشغول رہتی۔ چرخہ کاٹنے کے دوران ان کی زبان مسلسل ذکر کرتی رہتی۔ دادی دوپہر میں تھوڑی دیر وقفہ کرتی اور برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ کر روٹی کے باریک ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈالتی۔ سینکڑوں پرندے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور ان کے چہچہانے کی آواز پورے گھر میں گونجتی رہتی۔ پرندے ان سے اتنا شناسہ ہو گئے کہ وہ ان کے بازو، ٹانگوں، حتیٰ کہ کبھی کبھار ان کے سر پر بھی آ کے بیٹھ جاتے۔ وہ دھیرے سے مسکراتی رہتی، مگر کبھی ان پرندوں کو ہاتھ سے اڑاتی نہیں تھی۔ پرندوں کے ساتھ گزرنے والا وقت دادی کے معمولات میں سب سے اہم وقت ہوتا تھا۔ اس دوران ان کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے آثار واضح ہوتے تھے۔ جب مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تو دادی اس پر خوش نہیں تھی۔ میں 5 سال کے لیے پردیس جا رہا تھا اور ان کی پیری کو دیکھ کر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ واپسی پر وہ زندہ ہوں گی بھی یا۔ لیکن دادی کو یقین تھا کہ میری واپسی تک ان کو زندہ رہنا ہے۔ میرے جانے کے موقع پر وہ بالکل جذباتی نہ ہوئیں، مجھے چھوڑنے اسٹیشن تک آئیں، اگرچہ اس دوران وہ مکمل طور پر خاموش رہیں۔ دادی کے ہونٹ اور دماغ ہمہ وقت مشغول دعا تھے اور جب میں جانے لگا تو میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس بوسے کے نم لمس سے اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ شاید یہ ہمارا آخری جسمانی رابطہ ہے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ جب 5 سال بعد میں واپس آیا تو دادی اسٹیشن پر میرے استقبال کے لیے موجود تھی۔ وہ مجھے اس وقت بھی اتنی بوڑھی لگ رہی تھی جتنی میرے جاتے وقت تھی۔ دادی اب بھی بالکل خاموش اور محو ذکر تھیں۔ جب انہوں نے مجھے گلے لگایا تو اس وقت بھی ان کے لب ہل رہے تھے اور میں نے زندگی میں پہلی بار ان کے ذکر کے الفاظ سنے۔ جس دن میں واپس آیا اس دن بھی دادی کا بہترین وقت پرندوں کے ساتھ گزرا۔ میں نے دیکھا کہ اب پرندے کافی زیادہ ہو گئے تھے اور ان کا شور بھی۔ اس شام دادی کے معمولات میں بھی تبدیلی دیکھی گئی۔ انہوں نے ذکر نہ کیا۔ شام کو محلے کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور دیر تک بھجن گاتی رہیں۔ ڈھول کی تھاپ پر وہ کافی دیر تک اس طرح کے نغمے الاپتی رہیں جیسے میدان جنگ سے واپس آنے والے سورماؤں کے لیے پرانے ادوار میں گائے جاتے تھے۔ دادی میرا استقبال کر رہی تھیں اور یہ بھی میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے انہیں ذکر سے غافل دیکھا۔ اگلے دن دادی علیل ہو گئیں۔ انہیں ہلکا سا بخار
اور ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، مگر دادی کا خیال ڈاکٹر سے مختلف تھا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ان کی موت قریب ہے۔ دادی بولیں، یہ میری زندگی کی کتاب کا آخری باب ہے اور میں یہ مہلت باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتی، مجھے ذکر کرنا ہے۔ وہ خاموشی میں بستر پر لیٹی ذکر کرتی رہیں اور ان کا ہاتھ تسبیح کے دانوں میں گھومتا رہا۔ اچانک ہمیں احساس ہوا کہ ان کے لب نہیں ہل رہے، تسبیح ان کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے گر چکی تھی۔ چہرہ زرد تھا جس پر اطمینان کی کیفیت تھی۔ دادی مر چکی تھی۔ ہم نے روایت کے مطابق دادی کو بستر سے اٹھا کر زمین پر لٹایا اور ان کے جسم کو سرخ کفن میں لپیٹ دیا۔ چند گھنٹوں تک ماتم کرنے کے بعد ہم ان کی آخری رسومات کی تیاری کے لیے کمرے سے چلے گئے۔ دادی اپنے بے جان وجود کے ساتھ کمرے میں اکیلی رہ گئیں۔ شام کے وقت ہم ایک تابوت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ سورج ڈوب رہا تھا اور اس کی کرنوں نے برآمدے اور کمرے کو منور کر دیا تھا۔ ہم دادی کی لاش کو لے کر جوں ہی برآمدے میں آئے تو ٹھٹک گئے۔ برآمدے اور صحن میں ہزاروں پرندے جمع تھے، مگر آج وہ چہچہا نہیں رہے تھے۔ پرندے خاموش اور افسردہ تابوت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پرندوں کو دیکھ کر ہم سب بھی افسردہ ہو گئے۔ نم آنکھوں کے ساتھ امی کمرے میں گئیں اور ایک روٹی لے آئیں۔ روٹی کے باریک ٹکڑے کر کے پرندوں کے سامنے پھینکے، مگر پرندوں نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے گول دانے چگنے سے انکار کر دیا۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھے رہے اور جب ہم تابوت لے کر گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلے تو سارے پرندے خاموشی سے اڑ گئے۔ دوسرے دن روٹی کے ٹکڑے جھاڑو سے صاف کر دیے گئے۔